السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ دو ایشوز پہ آج بات کرنے کی کوشش کریں گے اس پروگرام میں اتنا ٹائم ہو۔ ایک ہے نیب کے قانون میں ترامیم پر ایک 24 رکنی کمیٹی بن گئی ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کمیٹی کہاں تک پہنچتی ہے، لیکن ایک چیز جو اب تک پچھلے 2 سال میں شاید طے ہو چکی ہے وہ یہ کہ نیب کا قانون اور اس کی پریکٹس اور اس پر عمل درآمد، شاید پاکستان میں کسی بھی قانون متنازع ترین اگر کوئی چیز ہوئی ہے وہ نیب کا طریقہ کار ہوا ہے۔ اور صرف اس لیے نہیں کہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے پر اس تنازع پر بیان بازی کرتے ہیں۔ اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھیں، سپریم کورٹ کے ریمارکس دیکھیں، اس کو دیکھ کر بھی لگتا ہے کہ نیب سے سپریم کورٹ بھی زیادہ خوش نہیں ہے۔ ایک جواب اب نیب نے بھی جمع کرایا سپریم کورٹ میں پچھلے ہفتے، اور اس میں ان کی طرف سے جو ان کا خیال ہے، جو مسائل ہیں اس کی طرف نشاندہی کی۔ جنوری میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ 3 ماہ کے اندر نیب قوانین پر نظر ثانی کر کے قانون بنایا جائے حکومت کی جانب سے۔ اب اپوزیشن اور حکومت آپس میں بیٹھی ہے، لیکن دوبارہ معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس پر تنازع پھر بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی 2-3 وجوہات کیا ہیں۔ حکومت کی جانب سے جو مسودہ دیا گیا اس میں چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹرز کی مدت ملازمت میں توسیع کرنے کا اختیار بھی دیا گیا۔ ایک طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اپوزیشن نے کہا کہ اگر ایسا کرنا ہے اس کے لیے ہم کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے اور یہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جو اصل مسئلہ ہے وہ گرفتاریوں کا، ریمانڈ کا اور سوابدیدی اختیار چیئرمین نیب کا، کہ کیا کسی ایک صاحب کے پاس اتنا اختیار ہونا چاہیے، کیونکہ جب یہ سوابدیدی اختیار ہوتا ہے پھر سوابدید کے مطابق استعمال ہوتا ہے، جس کا الزام اپوزیشن پچھلے 2-2.5 سال سے حکومت پر لگا رہی ہے۔ اپوزیشن بار بار یہ کہتی ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ گرفتار کر لیے جاتے ہیں، کبھی انکوائری سٹیج پر، کبھی انویسٹیگیشن سٹیج پر، حکومتی لوگ گرفتار نہیں ہوتے۔ اس قانون کو اور اس طریقہ کار کو قانونی ضابطے کے نیچے لانے کی ضرورت ہوگی اگر آپ کو حکومت کو اپوزیشن کی مدد چاہیے، اور شاید اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے سیاسی ماحول میں جہاں حکومت کے پاس اگر آپ یہ اختیار چھوڑ دیں کہ وہ پریشرائز کر کے یا اپنی مرضی کے لوگوں کو گرفتار کروائے، وہ عرصہ دراز تک جیلوں میں رہیں، جیسے کہ اب حمزہ شہباز شریف کو 1 سال ہو گیا، خورشید شاہ صاحب کو 9 مہینے 10 مہینے ہو گئے ہیں جیل میں ہیں، ان کے اوپر کئی کیسز میں ریفرنسز بھی دائر نہیں ہیں لیکن وہ گرفتار ہے۔ بہت سے اپوزیشن کے رہنما اس لسٹ میں فہرست میں آتے ہیں، تو کیا ان جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کی بنیاد پر حکومت اور اپوزیشن آپس میں اتفاق کر پائیں گے؟ شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن، بہت شکریہ آپ کا۔ مصدق ملک صاحب سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اور قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے۔ شفقت صاحب تو آپ کمیٹی میں بھی ہیں، شاید جس کمیٹی میں یہ قانون اور اس پر بات ہو رہی ہے۔ شفقت صاحب، یہ جو کیا یہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹرز کی ایکسٹینشن کے اوپر بھی بات کرنے کا اختیار یا اس کرنے کا فیصلہ آپ کے اختیار میں ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ ہمارے مسودے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہاں سے آئی ہے، لیکن میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسودے میں یہ بات نہیں ہے۔ حکومتی مسودہ ہمارا جو مسودہ ہے اس کا بنیادی عنصر وہی ہے جو کہ ہم نے امینڈمنٹس پرپوز کی تھیں نیب لا کے اندر، اور وہ امینڈمنٹس آرڈیننس کے ذریعے جاری بھی کر دی گئی تھیں، اور اس کے بعد جب وہ ایکسپائر کیا تو اس کو ہم نے ایز این ایکٹ بھی بنا کے پہ، تو ہماری پوزیشن تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ایکسٹینشن والی بات جو ہے یہ بالکل نہیں ہے۔ سر آپ مانگتے ہوئے یہ پھر بات آئی کہاں سے؟ اگر اجازت دیں کہ میں اصل چیز جس پر شاید آپ کا میچ پڑے گا وہ گرفتاری ہے، یا چیئرمین نیب کا سوابدیدی اختیار گرفتاری پر، لیکن میں اگر مصدق ملک صاحب سے پوچھوں کہ ان کی پارٹی کہتی ہے کہ یہ ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، تو ان کو کیسے پتا چلا کہ اس مسودہ آپ نے شیئر کر لیا اپوزیشن کے ساتھ؟ جی، میرا خیال ہے کہ وہ جو ہم نے تو جمع کرایا ہوا ہے آلریڈی، وہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ جو ہم نے امینڈمنٹس پرپوز کی ہیں وہی ہماری امینڈمنٹس۔ اس میں کیا؟ اس میں 2 چیزیں ہیں جی۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ پروسیجرل لیپسز کی وجہ سے جو سول سرونٹس ہیں ان کے ساتھ جو کارروائی ہوتی ہے وہ نہ ہو، اور دوسرا جو بزنس مین ہیں ان کے جو ٹیکس میٹرز ہیں، ان کی باقی چیزیں ہیں، وہ جو اپروپریٹ فورم ہے وہاں پہ ہو۔ نیب جو ہے وہ ہر چیز میں دخل اندازی جو ہے وہ نہ کرے ایسے معاملات میں جن کے اور فورم جو ہیں وہ موجود ہے، وہ ہم نے پرپوز کیا ہے۔ ٹیکس کے فورمز ہیں، ٹیکس کے فورم ہے، ایف بی آر کا فورم ہے، بزنس مین کا فورم تو ایف بی آر ہے ویسے بھی، نیب نہیں ہے، لیکن اس میں نیب نہیں ہے، وہ بڑا کلیئر ہے ہمارے ذہن میں۔
دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز میں ویسے مجھے ضروری ہے کہ میں آن دا ریکارڈ ضرور کہوں کہ بہت سارے جو اعتراضات یہ کیونکہ ڈرافٹ ایک سرکولیٹ کر رہا 3 صفحے کا، اس میں امینڈمنٹ ٹو سیکشن 6 آرڈیننس 18 1999 کی clause 1 subsection B of section 6 the word non-extendable shall be omitted. یہ 3 جگہ پہ لکھا ہوا ہے non extendable. یہ ہمارا مسودہ نہیں ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ وہی ہے جو ہم نے امینڈمنٹس پرپوز کی تھی. ایک چیز میں فار دا ریکارڈ کہہ دوں، اور وہ صرف ریکارڈ کے لیے ہے کہ 10 سال میں دونوں پارٹی کو موقع تھا کہ وہ تبدیلیاں کرتے، انہوں نے نہیں کی. سو یہ ریکارڈ پہ رہے، کیونکہ ابھی ہمارے پہ کہتے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ کے پاس پورے اختیارات تھے، لیکن آپ تو گرفتاری کے بارے میں بھی تھے، ٹھیک کرنے کیا نا، ہم نے کیا نا. اور دوسری بات جہاں تک میری اندازہ ہے یا میرا تجزیہ ہے اس کے بارے میں، اصل ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قانون میں گرفتاری کی اجازت ہے یا اور اس کا غلط اصل ایشو یہ ہے کہ وہ پروسیجرل طریقہ جو نیب اپناتی ہے وہ اس میں پرابلم ہے. اگر وہ انکوائری صحیح کریں، اگر وہ انویسٹیگیشن، وہ ویریس سٹیجز ہیں نا، پہلی سٹیج ہے انکوائری کی، پھر انویسٹیگیشن کی سٹیج ہے، پھر پروسیکیوشن کی سٹیج آتی. اگر اریسٹ کا اختیار جو ہے وہ اپروپریٹ لیول پہ صحیح وقت پہ استعمال ہو تو کسی کو اعتراض نہیں. وہ صحیح وقت کون سا ہے آپ کے خیال؟ صحیح وقت ہے جب آپ کے پاس انویسٹیگیشن کے بعد اتنی سالڈ ایویڈنس آ جائے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب پروسیکیوشن ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر کچھ آپ اسے گرفتار کر کے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ گرفتار کر کے اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ باہر چلے جائیں. ای سی ایل میں نام ڈال دیں. آپ یہ کہیں کہ جو انکوائری شروع ہوگی ای سی ایل میں نام ڈال دیں. نیب کے پاس اختیار ای سی ایل کا نہیں، وہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں. تو آپ کو ریکمینڈ کرے، حکومت بیٹھی ہو کر دے، بائنڈنگ کر دیں. اس کے علاوہ کوئی معمولی چیز اگر بیچ میں رہ گئی ہے جس کو مزید تفتیش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سر ایک سال میں کیا تفتیش ہوتی ہے؟ میں آپ سے ویسے ہی جاننا چاہتا ہوں شفقت صاحب، آؤٹ آف کیوریوسٹی میں جاننا چاہتا ہوں کہ خورشید شاہ صاحب آپ کے پاس 9 مہینے سے گرفتار ہے، حمزہ شہباز میرے پاس گرفتار نہیں ہے، نیب کے پاس، میرے پاس نہیں ہے، نیب کے پاس میرا اور نیب کا میں ترجمان نہیں ہوں، اور نیب ہمارے متحد آپ نہیں ہے. سوچیں آپ نے اس وقت اپنے اینالسٹ کی ہیٹ پہنی، جی آپ کے پاس حمزہ شہباز 1 سال سے گرفتار ہے، خواجہ برادران ہیں ان کی گرفتاری میرے پاس، ہم نے پوری ایک لسٹ بنائی تھی کہ کون کون کتنا عرصہ گرفتار رہا ہے آپ کے پاس. آپ نے 6 مہینے شاہد خاقان کو گرفتار رکھا، 6 مہینے آپ نے مفتاح اسماعیل کو. آفٹر دا فرسٹ 3 یا 4 ٹائم جب آپ نے ان سے انویسٹیگیشن کر لی، 6 مہینے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں جو آپ نیب نے انویسٹیگیشن کی؟ دیکھیں یہ بڑا کلیئرٹی آپ میرا، اگر اس وقت تک ان کی انویسٹیگیشن اس حد تک ہو چکی ہوتی کہ وہ انہوں نے چلان پیش کر دیا ہوتا، وہ ساری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی تو کسی کو بھی اعتراض نہ ہو. اعتراض کس بات کا ہوتا ہے؟ اعتراض اس بات کا ہوتا ہے کہ 1 سال سے کوئی صاحب جو ہیں وہ اندر ہیں اور اس کی کوئی انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہو رہی، کوئی چلان پیش نہیں کیا جا رہا. سو دیٹ از ویئر پرابلم رائزز. اور میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ ہم تو سب سے بڑے وکٹم ہیں نیب کی لیک آف پرفارمنس کے، کہ اس کی وجہ سے نیب کی جو کوتاہیاں کہہ لیں، کمزوریاں کہہ لیں، اس کی وجہ سے احتساب کا جو سارا عمل ہے وہ متنازع ہو گیا ہے، اور بڑے بڑے چور ڈاکو جو وہ سرخرو ہو کے. لیکن باہر کے ملکوں میں جو قانون ہے، میں نے ایک کوشش کی دیکھنے کی کہ باہر کے ممالک میں قانون کیا ہے، اس میں ریئر کیسز میں گرفتاری ہے، اور وہ بھی چند دن کی گرفتاری، ایٹ بیسٹ چند دن کی. دیکھیں آپ کے پاس کیس ہے، فرض کریں آپ نے مجھے گرفتار کر لیا ایز پولیٹیشین، آپ کا خیال ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس کافی ہے، آپ نے مجھے 6 مہینے اندر رکھا اور عدالت نے مجھے بری کر دیا، میرے 6 مہینے کا جواب کون؟ میں صرف آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس ملک میں پچھلے 70 سالوں میں اربہ لوگ پیسہ کھا گئے، اور ان کے لیے قانون بناتے وقت مجھے اندازہ ہے، میں نے تو نہیں بنایا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت یہ فیلنگ تھی کہ کیونکہ یہ کوئی کسی کو سزا ہوتی نہیں ہے، اس لیے ایسا قانون نہیں، ایسا طریقہ نہیں کہ ایسا قانون بنایا جائے جو سخت ہے. اور ان کو موقع تھا دونوں پارٹیوں کو اس میں تبدیلی کرتے، نہیں کی انہوں نے. اور آپ کو لگتا ہے اب تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم تبدیلی 2 چیزوں کی کر رہے ہیں. کیا گرفتاری کے قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ 2 چیزوں کی گرفتاری کے بارے میں ہم نے 2 چیزوں کے بارے میں ہم نے پرپوز کیا ہے. ایک یہ کہ بزنس مین، اور دوسرا سول، اور اس کا کچھ پولیٹیشنز پہ بھی ہے، پروسیجرل لیپسز پولیٹیشین سے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر نیب اپنی کارکردگی صحیح کرے تو یہ گرفتاری کا ایشو نان ایشو ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے خیال میں اصولی طور پہ کیا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے گرفتاری کے ایشو کو یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ناجائز جو طریقہ کار ہے اور جو کارکردگی ہے اس کو زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے.
गिरफ्तारी देखने की जरूरत है। गिरफ्तारी जो है वो एक हम किसी भी कल शफकत महमूद साहब इस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर हैं, कल पीएमएलएन की गवर्नमेंट आती है, वो किसी एक चीज पर आपको नैब उठा के अंदर डाल देती है और आप 6 महीने अगर मेरे खिलाफ एविडेंस मौजूद है और इन्वेस्टिगेशन के बाद तकरीबन सारी एविडेंस आ जाती है और फिर मुझे गिरफ्तार किया जाता है, मुझे कोई इतराज नहीं। ठीक, और एक चीज, दो चीजों पे इत्तेफाक, लेकिन इस पे मजीद करने की जरूरत है। एक तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की कारकर्दगी और कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। बात है, एक चीज है कि एक बंदा 1 अरब रुपया खा जाता है, वो कहता है मैं 20 करोड़ रुपया अपने डिफेंस में लगा देता हूं। हुकूमत ने रोक दिया, हां डिफेंस पे लगा देता है, या एब्सोल्युटली 1 अरब खा जाता है, 20 करोड़ रुपया अपने डिफेंस पे लगा देता है, और गवर्नमेंट का वकील जो है या बंदा जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो 1.5 लाख रुपया ले रहा है, तो क्या मुकाबला है? एग्जैक्टली। सो ये दो चीजें आपको, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की कैपेसिटी और वकील के, एक तरफ देयर इज अ रीजन, एक वजह है कि एक वकील 1.5 लाख रुपए रियल इशू इज नॉट पावर टू अरेस्ट, रियल इशू इज कि लैक ऑफ परफॉर्मेंस। मुसद्दक मलिक साहब, ही सेज कि अरेस्ट इशू नहीं है मेन। आपको लगता है कि इसके बगैर कोई बातचीत हो सकती है हुकूमत के साथ नैब कवानीन में तब्दीली पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह अभी इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर गिरफ्तारियां होती हैं और 1-1.5 साल तक इस्तगासा दायर नहीं होता, तो शफकत महमूद जो मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, उनको इस सवाल का भी जवाब देना होगा कि अगर सिर्फ इंक्वायरी की बुनियाद पे इनकी हुकूमत जाने के बाद इनके वज़रा को गिरफ्तार करना, जी मेरी बात तो सुन लेना। इस वक्त तो जो इख्तियार है और जो हो रहा है, बाज़ मरतबा इंक्वायरी से भी पहले लोग अरेस्ट हो गए हैं सिर्फ शिकायत पे। इसके 3-4 स्टेप्स होते हैं, आपको मालूम है। शिकायत होती है, फिर इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर इस्तगासा होता है। जी मैं बैड परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। तो अब होगा ये कि अगर आपकी हुकूमत ना हो और आपके वज़रा को शिकायत के ऊपर अरेस्ट कर लिया जाए, जैसे हमारे लोगों को किया गया है, या इंक्वायरी की स्टेज पे अरेस्ट कर लिया जाए, तो अगर वो गलत है तो फिर गिरफ्तारी का जो गलत ये है कि गिरफ्तारी का कानून जो है वो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सही होनी चाहिए। शफकत साहब बात तो कर लें। जी जरूर, सॉरी आप बात करें। जी जी, इस वक्त जो इख्तियार है नैब के चेयरमैन के पास, वो ये है कि वो किसी भी वक्त बगैर वजह बताए किसी के अरेस्ट का वारंट इशू कर सकते हैं, साइन करके कि इसको अरेस्ट कर लो। सिर्फ शिकायत की स्टेज पे कर सकते हैं, इंक्वायरी की स्टेज पे कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे कानूनी तौर पे वो कर सकते हैं, और इस्तगासे के वक्त कर सकते हैं। तो अगर इस्तगासा दायर हो जाए और कोई जुर्म साबित होता है और गवर्नमेंट अब प्रोसिक्यूशन में जा रही है, तो आप बेशक गिरफ्तार कर लें, मगर उसमें फिर बेल का राइट होना चाहिए। बेल का राइट भी नहीं है। जिस चीज़ से हुकूमत की थोड़ी सी बदनीयती सामने आती है, यह शक पड़ता है हुकूमत पे, वो ये है कि दोनों पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, हम भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, जैसे अभी शफकत साहब हैं और दीगर वज़रा हैं, और सेक्रेटरीज भी गवर्नमेंट के पब्लिक सर्विस के अंदर हैं। अगर प्रोसीजरल एरर हुआ हो किसी अफसर से, तो ये कहते हैं उसे मत पकड़ो, लेकिन अगर प्रोसीजरल एरर हुआ हो किसी पॉलिटिशियन की जेरे निगरानी, क्योंकि वो तो खुद दस्तखत नहीं कर रहा होता जी, मगर कानून क्या कहता है, मैं आपको बता रहा हूं कि जो ऑर्डिनेंस पेश किया रिलीज हुए हैं, जी मैं ये कह रहा हूं शफकत साहब कि जो ऑर्डिनेंस पेश किया गया था, उसमें जो चीज सामने आ गई थी वो ये थी कि इसमें से पॉलिटिशियंस को एक्सक्लूड कर दो अगर कोई प्रोसीजरल एरर हो, और जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ दी जाए कारोबारी लोगों को और ब्यूरोक्रेट्स को। मकसद ये था कि जो हमारे राइवल्स हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको ये इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। उनको अगर वजीर आजम साहब, जैसा कि उन्होंने कहा है, शफकत साहब ने कभी ऐसी बात नहीं की, मैं इनकी बात मानता हूं, लेकिन इनके दीगर वज़रा और वजीर आजम ने वाशिंगटन में खड़े होकर कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी कहता था ना पकड़ लो, तो मैंने पकड़ लिया। राना सनाउल्लाह, अगरचे वो नैब का केस नहीं, कहते थे मैं मूंछों से पकड़ के लेके जाऊंगा, 30 किलो हेरोइन डाली, पकड़ लिया। जिसको वज़रा जो हैं वो पहले बताते हैं कि फलां तारीख को फलां जगह पे हम इसको पकड़ लेंगे, फिर वो पकड़ा जाता है, फिर वो कहते हैं नैब हमारे मातहत नहीं है। एक तरफ सर तो चले ये बात ठीक हो गई, मुझे ये बताएं अब इसकी बेहतरी के लिए आपका भी किरदार, एक मौका आ गया जब सब कह रहे हैं कि इसको बेहतर कर लें, तो अब बेहतरी का टाइम आ गया है, इस चीज पे बैठ के बात कर लें, कहेंगे जी ये चीजें गलत हैं, आपका एक मुसवदा आ जाना चाहिए। तो उसके अंदर हमारी जो इनपुट्स हैं वो मुसलसल जा रही हैं और बड़ी देर से जा रही हैं, सिर्फ आज से नहीं जा रही हैं। प्रॉब्लम किधर आ रही है? प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब हम एक मुसवदा देते हैं जो अबव बोर्ड हो, जिसके अंदर कोई तफरीक ना हो कि इसको छोड़ दो, इसको पकड़ दो, सिर्फ इंसाफ की बात हो।
کہ قانون کے مطابق اگر یہ انصاف کا قانون لاگو ہوتا ہے اس بندے پہ تو اس پہ بھی ہو، اس پہ بھی ہو، اس پہ بھی ہو. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ آپ تو چور ہیں اور آپ اپنے کیسز میں این آر او لینا چاہتے ہیں. تو ہم ان کو پھر کہتے ہیں آپ طاقتور ہیں، آپ خداوند ہیں اس وقت، یعنی اس وقت آپ اللہ خیر خدا اور خداوند میں خدا کرے. نہیں میں تفریق کر دوں نا، بات سن لیں سننے والے کو خدا کا خوف کر لیں. خدا کا خوف میں یہ کہہ رہا ہوں سننے والے سر آپ چلیں آپ کہہ لیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پھر بعد میں رولا پڑ جاتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کا اردو میں مطلب آپ شاید کچھ اور کہنا چاہتے ہو، سننے والے کو کچھ اور. مجھے ایکسپلین کر لینے دینا یار، کریں مجھے ایکسپلین کر لینے دینا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خداوند جو ہے اس وقت کے حکمران کو کہتے ہیں، خدا کو نہیں کہتے. یہ خدا کو نہیں، کسی بھی ڈکشنری میں آپ دیکھ لیں. میں اسی وجہ سے آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ آپ اس وقت مالک ہیں، آپ اس وقت طاقتور ہیں، آپ اس وقت حکمران ہیں، تو آپ ہمیں جیل میں ڈالے رکھیں. آپ کا وقت بھی ہمارا وقت بھی گزر جائے گا، آپ کا بھی گزر جائے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ذرا قائرہ صاحب سے میں آ رہا ہوں، میں واپس آتا ہوں. قائرہ صاحب سے بھی مشورہ کر لوں اس پہ ذرا. میں صرف جو خداوند کا میں نے کہا جی دیکھیں سمجھنے والے کس چیز کو کیا سمجھتے ہیں یہ نہ آپ کے کنٹرول میں نہ میرے کنٹرول میں. میں کیونکہ اسی سے گزر چکا ہوں. کسی نے ایک جملہ نکال کے اس کو کسی اور طرح کانٹیکس میں استعمال کر لیں گے سر، آپ پھر ایکسپلین کرتے رہ جائیں گے، لوگ نہیں سنیں گے. قائرہ صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں سر؟ جی بالکل ٹھیک بات، بالکل موجود. قائرہ صاحب اب کیا وقت آ گیا ہے کہ اس کو سیریسلی دیکھیں. اگر سیریس قوانین میں تبدیلی کرنی ہو، خاص کر نیب قانون میں، موقع بھی ہے، حالات بھی سازگار ہیں، بیٹھ جائے سارے قانون میں تبدیلی کر لیں. اچھا گزارش یہ ہے، پہلی تو میں شفقت صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس 10 سال کا موقع تھا اور ہم نے اس پہ کچھ نہیں کیا اور اس کو تبدیل کرنا چاہیے تھا. میں تھوڑا سا گزارش کر لوں کہ ہم نے اپنے دور میں جب ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی اس وقت ہم نے ساری جماعتوں سے یہ گزارش کی تھی کہ نیب کے قوانین میں جن چیزوں کی کوتاہیوں کی یا کیسریوں کی یا زیادتیوں کی ہم نشاندہی کرتے رہتے ہیں ان کو درست کر لیا جائے. تو اس وقت ہمارا ساتھ نہیں دیا گیا، لہذا وہ قانون نہ بن سکا. مسلم لیگ کے دور میں بھی اس پہ کمیٹی بنی، ہم نے اس پہ اس وقت بھی بڑا زور ڈالا. ایک کمیٹی نے کام شروع کیا، اس کی 40-45 میٹنگیں ہوئیں. وہ کمیٹی نے اپنا کام نزدیک لگا لیا تھا، لیکن پھر پی ٹی آئی کی طرف سے جو ان کے امید تھے ممبر ان کو تبدیل کر کے ان کی جگہ پہ. قائرہ صاحب آپ کی حکومت کے دوران تو ہم اسمبلی میں نہیں تھے. سر میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دور میں تو مسلم لیگ نے ساتھ نہیں دیا نا. مسلم لیگ کی گورنمنٹ میں سر وہ ٹائمنگ پہ ایشو ہو گیا تھا، آپ کو بھی یاد ہے کہ 85 سے شروع کریں، 18ویں ترمیم تو آپ کی دور حکومت میں تھی نا. شفقت صاحب میں نے 2 حکومتوں کا ذکر کیا ہے. میں نے کہا ہم جب کر رہے تھے تو اس وقت اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا 2010 میں. میں نے یہ پریسائسلی کہا، چلے میں اس کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے. اور مسلم لیگ نے اپنے دور میں ہم نے دباؤ ڈالا، انہوں نے کام شروع کیا، لیکن 40-45 میٹنگوں کے بعد ایک کام یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ممبر کی تبدیلی ہو گئی اور ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ آ گئی ممبر، اور انہوں نے آ کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ ہم یہ مکمکا ہے، یہ فلاں جو بھی ان کے الزامات تھے، اور اس کی بدولت وہ سارا کچھ کام جو لیجسلیشن کا نزدیک پہنچ چکا تھا وہ سیبوتاج ہو گیا. قائرہ صاحب اب ایک سیکنڈ، آپ کی تاریخ سمجھ آ گئی. یہ بتائیے اگر آپ کو تبدیلیاں کرنی ہیں، چیدہ 2-3 تبدیلیاں بتائیے. ایک تو کیا گرفتاری کا قانون آپ کو بدلنا پڑے گا، کیا سوابدیدی اختیار دینا چاہتے ہیں یا نہیں. ایک چیز میں بڑی بحث ہوتی ہے وہ ایسٹ بیونڈ مینز، اس کے اوپر ہوتا ہے کہ کیا اس کے اوپر کیسز بننے چاہیے. میں ذرا آپ کا اپنا ویو دے دیں جلدی سے ان چیزوں پر. دیکھیے میں اس پہ جلدی کوشش کر رہا تھا، میں نے بھی یہی بات کرنی تھی. اس گورنمنٹ میں بھی ہم نے کوشش کی اور ہماری جو تجاویز ہے وہ فاروق نائک صاحب کے بل کی صورت میں جو سینٹ سے پاس ہوا موجود ہے. جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بل پاس ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ معاملہ اٹھا اور ہم نے تب بھی یہ تجویز کیا تھا اور آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے. ہم نے کہا تھا کہ فاروق نائک کا بل رکھ لیں، مسلم لیگ کی جو کمیٹی کا بل تھا وہ رکھ لیں اور اس کو فائنلٹی اختیار ہو جائے گا. جو آپ اس پہ سمجھتے ہیں بہتر ہے اس پہ کنسنسس کر لیتے ہیں. یہ رائے آج بھی ہماری موجود ہے. وہ بل آپ رکھ لیں سامنے، ہمارا موقف موجود ہے. ہاں اس نیب کے قانون میں جو چیز بہت زیادہ خراب ہے وہ بیسیکلی گرفتاری کا ایک طریقہ کار ہے. نیب کے چیئرمین کی بجائے نیب کے چیئرمین کی اختیار جو گرفتاری کا ہے اس کی بجائے اگر ہم
یہ جوڈیشل سسٹم میں رکھے کہ جج سے یہ اختیار، عدالت یہ اختیار دے کہ کسی کو گرفتار کرنا ہے کہ نہیں. اور دوسرا کہ گرفتار کرنے کا وقت کون سا ہوگا. کاشف صاحب، ہمارے ملک کے اندر قانون جب بنائے جاتے ہیں تو بظاہر وہ اور طرح ہوتے ہیں. نہیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں سر، ذرا کلیئر کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں جلدی کرنے جو لگا ہوں. اچھی بات یہ ہے، آپ انٹرپٹ اگر مجھے نہیں کریں گے اب تک ختم کر دیتا میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں قانون جب بنائے جاتے ہیں تو روح اور ہوتی ہے، لیکن بعد میں سبسیکوئنٹلی ان کا استعمال مس یوز میں ہوتا ہے. ہم نے اس کے لیے بھی کوشش کی تھی کہ نیب کے قانون میں گرفتاری کا اختیار جو ہے وہ رہے، لیکن گرفتاری تب ہو جب عدالت فیصلہ دے دے. اس سے پہلے آپ نے کیا کسی سے تشدد کر کے باتیں منوانی ہیں؟ جو باتیں آج سپریم کورٹ کے دونوں بینچز نے کہی ہیں، یہی باتیں ہم پچھلے 7 سال سے کہہ رہے تھے، اور آج بھی ہم اسی پہ کھڑے ہیں کہ قانون بننا چاہیے، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بننا چاہیے، اور پبلک آفس ہولڈر جو ہیں وہ ہر سیاستدان، ایم این اے بیچارہ کون سا پبلک آفس ہولڈر اگریڈ. ایک بریک کے بعد ذرا میں لیکن قائرہ صاحب کی بات جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا، قائرہ صاحب جو گرفتاری کی بات کریں وہ یہ سوابدیدی اختیار نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر تو کرنا انکوائری پہ تو سب انکوائری کی اس سٹیج پر گرفتار ہو جائیں گے، یا انویسٹیگیشن کی سائٹ پر ہو جائیں گے، یا انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے جب ریفرنس دائر ہوگا تو یہ پتا ہو سب کو. یہ تو ہارڈ کور کرمنلز کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. ہارڈ کور کرائم میں بھی انویسٹیگیشن میں وہ بیل مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ طریقہ کار طے کر لیں کہ کرنا ہے کب کرنا ہے. دیکھیں اگر کوئی نہیں پیش ہوتا نیب کے سامنے بار بار بلانے کے باوجود، نیب سمجھتی ہے کہ وہ جواب نہیں دے رہے تو اس صورت میں گرفتار کرنا ہے. آپ یہ پکڑے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، صورت میں گرفتار کر لیں. یا کوئی جواب نہیں دیتا کہتا میں نے نہیں جواب دینا تو صورت میں گرفتار کر لیں. کچھ کہہ دوں 30 سیکنڈ سر پھر میں بریک لے لوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ قائرہ صاحب نے کہا کہ ہمارا ایک ممبر چینج ہو گیا. باقی لیجسلیشن کو ہم سے پوچھ کے کی، ہمارے تو 30 لوگ تھے، اس کے بغیر بے شمار لیجسلیشن جو ہے ہوتی رہی، نہ ہمارے پاس سینٹ میں کوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے قانون نہیں یہ بنایا، لیکن جب یہ بنا تھا قانون تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ کنسیڈریشن جو ہوگی کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بڑا ڈاکو چور جو ہے جو کہ پولیٹیکلی پاورفل تھا، یا وہ آج تک کبھی اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو اس لیے شاید یہ قانون بنایا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی قانون جو اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، اگر وہ ڈائلیوٹ ہوگا، اگر وہ اتنا ڈائلیوٹ ہو جائے گا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پہلے ہی مشکل ہے اور پروسیس ہی ختم ہو جائے تو ہم اس کو بالکل قبول نہیں کریں گے. شفقت صاحب، آپ نے بڑے مسئلے کا حل بتا دیا. قائرہ صاحب آخری بات اس کے بعد انہوں نے بریک پہ جانا ہے. آخری بات یہ کہ یہ جو ہے نا کہ جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے فیٹف کی، اس کے ساتھ اگر کوئی اس کو منسلک کرتا ہے یا نتھی کرتا ہے تو وہ بھی انیکسپٹیبل کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہمارے نیب کی ہماری کر لیں، ہم آپ پہلے یہ کریں پھر وہ کریں گے. ٹھیک. ایک بریک میں اس پہ بات کرتا ہوں. بریک کے بعد اس کے اوپر بریک کے بعد اس کے اوپر بات میں آتا ہوں. بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں. انویسٹیگیشن مضبوط کر لیں. آپ کے انویسٹیگیشن افسر تگڑے ہونے چاہیے، آپ کے وکلا بہت مضبوط ہونے چاہیے جو کہ 5 کروڑ کے کسی وکیل کا مقابلہ کر سکیں. آپ یہ بھی قانون ڈال سکتے ہیں کہ ہائی پروفائل کس نوعیت کے کیس میں آپ مارکیٹ سے ایک اچھا وکیل ہائر کر سکتے ہیں فار گیون سمپل فارمولا بن گیا ہے. 1 ارب کماؤ، 20 کروڑ روپیہ ڈیفنس پہ لگا دو، 80 کروڑ روپیہ ہضم کر جاؤ. اس کا حل نکالتے ہیں پھر دیکھتے کیا، اور کوشش کریں گے پی ٹی آئی کی کارکردگی دیکھنے کی اگر وقت بچا تو. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. کوئکلی ذرا اس کو ختم کر لیں نیب کو، تاکہ میں تھوڑا سا 2 سال کی کارکردگی کو پر تھوڑی سی نظر ڈالنا چاہتے ہیں. اس میں مزید پروگرامز بھی کریں گے. شفقت صاحب، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے تو سینٹ سے قانون پاس کیا ہوا، اس کو دیکھ لیں. اس کو وہ پیپلز پارٹی کا ورژن ہے یہ آفیشل اس کے اوپر. جی اس میں جو فاروق نائک صاحب جہاں تک میرا سمجھ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو نہ کنسیڈر کریں. وہ سارے پاس کیا وہ انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مزید کوئی ڈفرنٹ مسودہ دیں گے. اور ہم نے آج بھی کہا میٹنگ میں، ہم نے کہا کہ جی ہمیں آپ اپنا مسودہ تو دیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کون سی تبدیلیاں آپ چاہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ تو لگے. تو فاروق صاحب یہ جو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے اس کو اپنا مسودہ نہیں مانتے. نہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نیا مسودہ دیں. قائرہ صاحب کوئکلی سر اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی سے کہا مسودہ آپ اپنی ڈیمانڈز دے دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ مسودہ نہیں، ہم آپ کو نئی ترامیم دیں گے. کاشف صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں. جی قائرہ صاحب. اچھا کاشف دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں کیونکہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہوں اس وقت، مجھے نہیں پتا کہ آج وہاں کیا پروسیڈنگز ہوئی، اور یہ تو نہیں ہوتا کہ میں پارٹی سے پوچھتا رہوں. لیکن ایک بنیادی بات یہ ہے کہ وہ بیس لائن ہے. بہتر ہوتا کہ آپ ہماری کمیٹی کے کسی ممبر کو بلا لیتے، وہ زیادہ بہتر اس پہ گائیڈ کر سکتا.
لیکن میں صرف اتنی گزارش کروں کہ پیپلز پارٹی جو چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آبزرویشن سپریم کورٹ نے اپنے دونوں فیصلوں میں اور اس سے پہلے آبزرویشن میں دی ہیں کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے، بازو مروڑنے کے لیے، کوئرسو میئرز کے لیے اور لوگوں کو لامتناہی ایک تعداد میں سلسلہ جو ہے تشدد کا اس سے ہٹ جائے اور یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ایسا نظام قائم کرے، اس کے لیے پہلے بھی موجود ہے. اگر اب بھی دینا چاہتے ہیں اور باقی جماعتوں سے مشاورت سے پیپلز پارٹی دینا چاہتی ہے تو یہ کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی لوگوں کو جواب دے ہیں، ہم بھی لوگوں کو جواب دیں، مسلم لیگ بھی لوگوں کو جواب دے. جو بھی ہماری تجاویز ہوں گی وہ یقیناً کمیٹی میں بھی دی جائیں گی، جس طرح شفقت صاحب ابھی بھی ڈسکس کر رہے ہیں وہ میڈیا میں بھی ڈسکس ہوگی، اس کے فوراً اگر ڈیبیٹ ہوگی. تو جماعتیں اس بات کے سے آگاہ ہیں اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام تو ہو، ٹرانسپیرنٹ نظام. سب سے پہلے گزارش کی کہ ہمارے ملک میں قانون بنتے ہی نیک نیتی سے ہوں گے، وہ دہشت گردی کے قانون ہو، وہ اے ٹی اے یا فلاں، یہ دنیا کے ہر قانون کے ساتھ یہی ہے، استعمال ہوتے ہوئے وہ غلط استعمال. ایگزیکٹلی دنیا میں ہر قانون اچھا ہوتا ہے unless it's abused. کوئی بھی قانون ابیوز کریں گے. ملک صاحب کوئک 30 سیکنڈ کے بعد پھر ذرا پرفارمنس پہ آ جائیں. اپوزیشن اپنی تجاویز سامنے لے آئے کہ ہمارا خیال ہے یہ ہونا چاہیے، بحث آسان ہو جائے گی، ذرا کھل کے ہو سکے گی کہ جی یہ ترمیم اپوزیشن کہہ رہی ہے، آپ حکومت کیوں نہیں مانتی ہے، اس میں کتنا وزن ہے؟ یہ بات نہیں، اس میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ میں نے ابھی فاروق نائک صاحب کی آپ نے مسودہ آپ نے اس کی داستان سن لی ہے. اس کے علاوہ بہت سی انپٹس حکومت کو دی گئی ہیں اور اب بھی ہم دینے کو تیار ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک نہیں ان کو تمام تجاویز ملی تو ابھی بیٹھ جاتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے. لیکن بنیادی جو نکات ہیں وہ 4 ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بلا وجہ گرفتاری، بغیر کسی رول کے ڈسکریشنری گرفتاری کہ جس کو مرضی کر لو اور جس کو مرضی نہ کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، جو بیل کا رائٹ ہے وہ ایک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے. جس طرح یہ قانون تجویز کیا گیا ہے اس میں آپ کا بیل کا رائٹ جو ہے وہ سلب ہو جاتا ہے، تو بیل کا رائٹ جو ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تیسرا، جیسے کہ پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں بتایا بھی ہے، کوچنگ بھی ہماری کی ہے کہ آپ جس وقت کسی کو اریسٹ کر لیتے ہیں تو اس کی کوئی لیمٹ تو ہونی چاہیے نا. آپ نے تو ایسا قانون بنا رکھا ہے کہ اندھا دھند جب تک مرضی اس کو جیل میں رکھیں، قید میں رکھیں. سوری، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں بنایا قانون، مشرف صاحب نے بنایا تھا. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ نیب زادے بھی تھے اور نیب زدہ بھی تھے. تو یہ تحریک اب ختم ہونی چاہیے. ہمارا بھی گلہ یہی ہے. ابھی میں شفقت صاحب موجود ہیں تو لمبی نہیں میں لسٹ دوں گا کہ کون کون سے کیسز ہیں، وہ EOBI، NICL میں ہر پروگرام میں دیتا ہوں. آپ کے پاس بھی وہ لسٹ ہے کہ وہ تمام مقدمات چل رہے ہیں، ان میں کچھ نہیں ہو رہا، لیکن کچھ لوگوں کو شکایات پہ اگر چوتھی بتا دیں، چوتھی اس کو ٹھیک کر لینا اس وقت بہتر ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. سو یہ 3-4 میرا خیال ہے بات بھی لاجیکل ہے کہ بیل کتنا گرفتار کرنا ہے وہ بیل کا رائٹ دے دے اور گرفتاری کا طریقہ کار وضع کر دیں، اس کو سوابدیدی سے نکال دیں، اس میں جس کو دل کرے اریسٹ کر لیں. کاشف 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ مصدق صاحب فرما رہے ہیں ہمیں لکھ کے دے دیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ان کی پارٹی کے یہ ویوز ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی لکھ کے دے دیں تاکہ ویوز پتہ لگ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ڈریکونین لا ہے، اس کے باوجود کہ پچھلے 70 سال میں مجھے آپ ایک کوئی بڑا طاقتور آدمی اس ملک میں بتا دیں کہ جس نے لوٹ مار کی ہو اور اس کو سزا ہوئی ہو اور اس کو ایسی سزا ہوئی ہو کہ جو اگزامپل بنے. پرابلم ہی ہمارے ملک میں یہ ہے. ایسے ہماری جیلیں بھری ہوئی ہیں ان لوگوں سے کہ جو کوئی جیب کترے، کوئی فلانا، کسی نے 2000 لے لیا، کسی نے 10,000 لے لیا، بھری ہوئی ہیں جیلیں. اور جو اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے، ان کے باوجود اس کے کہ قانون جتنا مرضی بن گیا، تو یہ ایک لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے. چلے میں بجائے اس کے پرفارمنس کارا صاحب آپ ہی کی طرف آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں. سر 1 سیکنڈ رک جائیں. میں کہہ رہا ہوں پھر اس کا مطلب پرفارمنس کے اوپر ہم کل پرسوں شو کر لیں گے. ذرا پھر اسی کا کارا صاحب یہ بات تو درست ہے کہ آج جب پولیٹیشین گرفتار ہو رہے ہیں تو ہم سب کہہ رہے ہیں قانون پہ نظر ثانی کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے، گرفتاری نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ میں پچھلے 6 مہینے سال میں بہت سے ایسے فیصلے آئے جس نے ہم ساروں کو پریشان کر دیا. دھنیا چوری والے کی بیل نہیں ہوئی، لوگ مر چکے تھے ان کو ضمانت دے کر بے گناہ قرار دے دیا گیا، وغیرہ وغیرہ. کیا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ سارے اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اس کے اوپر کیوں شور نہیں پڑتا ہے اسمبلی میں؟ سر میں نے کاشف پہلے گزارش کی
पहली बात तो ये है कि जब ये कानून बना था हमने तब कहा ये अब्यूज होगा, हम आज नहीं कह रहे। आज तो अब्यूज हो चुका ना, हमारे खिलाफ भी हुआ, मुस्लिम लीग के खिलाफ भी हुआ, सरकारी मुलाजमों के खिलाफ भी हुआ, बिजनेसमैनों के भी खिलाफ हुआ, आप मीडिया वालों के खिलाफ भी हुआ। आपको शायद वो मीडिया वाले के खिलाफ होने का कोई अफसोस ना हो, लेकिन हुआ। सर तो हम सियासतदान नहीं हैं, हमें जिसके साथ ज्यादती होती है हमें अफसोस मैंने होता कह दिया ना, जिस तरह आप चस्के लेते हो मुझे भी चस्का लेने दो कभी कभी यार। है। ठीक है दोस्तों, आगे दो। थैंक यू। सर ये है कि काशिफ, मैं ये कह रहा हूँ कि कानून एहतसाब का बनना चाहिए, और बिल्कुल ये शफकत साहब की बात दुरुस्त है कि इस मुल्क में ताकतवर को आज तक नहीं पकड़ा गया। ताकतवर, और दुनिया सारी में ये प्रॉब्लम आ गया है डेवलपिंग वर्ल्ड में, कि ताकतवर अपने लिए बेशुमार जो जाल है कानून का उसको तोड़ने के रास्ते पैदा कर लेता है। तो ये तो बड़े अरसे पहले किसी ने कहा था ना, बड़े फलसफी ने, कि कानून वो जाल है, मकड़े का वो जाल है जिसको ताकतवर तोड़ के निकल जाता है और कमजोर उस पर फंस के रह जाता है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसको अब्यूज ना होने दें। बिल्कुल ठीक है, हमारे खिलाफ तो ये अब्यूज हुआ 2002 में भी। सर हमारे खिलाफ तो जरा कायरा साहब आपकी मर्जी का सवाल पूछने लगा हूं, जरा ब्रेक से पहले जल्दी से 4 जुमलों में जवाब देते कि ये कानून जो पाकिस्तान में है, पीनल कोड के, पाकिस्तान पीनल को पीपीसी है, दूसरे कवानीन, गरीब के खिलाफ अब्यूज हो रहे हैं। जितना शोर हम नैब के कानून पर मचाते हैं उतना शोर उस पर क्यों नहीं मचा सकते? काशिफ, मैं आपको कसम उठा के कह रहा हूँ, ये मुझे ये मुनासिब रवैया नहीं होता आर्गूमेंट करते हुए, लेकिन मैं कसम उठा के कह रहा हूँ कि जब हम हुकूमत में थे तब भी, और मैं हर दौर में इस बात का दाई रहा हूँ, शोर करता रहा हूँ कि खुदारा इस मुल्क के आम आदमी के इंसाफ के लिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कायरा साहब ये आपकी मर्जी का सवाल है, क्योंकि मैं लीगल रिफॉर्म्स, एब्सोल्युटली राइट सर, लेकिन अब ये मौका आ ही गया है तो ठीक कर लें उसको भी, कहें कि किसी आम आदमी को भी मुश्किल में नहीं जाने देंगे। अब मैं आपको छोटी सी बात, सर मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का, मैं ब्रेक के बाद ये पूरा सेगमेंट इसी पे कर लेते हैं। क्या ये सेंसेस हमारी पॉलिटिकल एलीट में मौजूद है कि इस कानून के ऊपर तो पिछले 2 साल से शोर होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन आम आदमी कितना पिसता है इन कवानीन की वजह से। हमने बहुत सी, मैं पुलिस को पैसे देके शफकत साहब के खिलाफ एक सर्टन एफआईआर कटाऊं, आपके पास बेल का राइट ही नहीं है। आपको पहले अरेस्ट किया जाएगा, 4 दिन बाद पूछा जाएगा कि तुसी ये काम कीता है, और अगर ये बेगुनाह साबित हुए तो शायद 10 साल बाद उनको छोड़ दिया जाए। हम ये कब ठीक करेंगे? ये भी तो इसी मुल्क के लोगों के मसले हैं। क्या अमीर आदमी का, सियासतदान का मसला क्या आम आदमी के मसले से ज्यादा बड़ा है? शायद दोनों के मसले ह्यूमन राइट्स अगर देखें तो एक जैसे। एक चीज क्विक सद्दा दोस्त कि इंटेंट देखें जरा, कि अगर अभी भी ये कहा जाए कि जी नैब का कानून में तब्दीली हम तब करें, फैटफ के कानून हम तब पास करेंगे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, कि वो हम पास नहीं करेंगे जब तक नैब का जो है वो कानून। ऑपोजिशन कह रही है, ऑपोजिशन कह रही है, चलें मैं आपको बता रहा हूं। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसके ऊपर भी बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब क्विकली आखिरी सेगमेंट ऐसे छोटा ब्रीफली अगर बता सके। देखिए आम आदमी अब ये पॉलिटिशियन अंदर जाता है, 6 महीने साल अंदर रहता है, कितना शोर पड़ता है पाकिस्तान, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सिस्टम खराब है, कानून गलत है, चेंज करें। आम आदमी के साथ इससे ज्यादा खराब होता है। उस कानून को क्यों नहीं बदलने के लिए इतना शोर मचाते? क्यों हम सारे इकट्ठे नहीं हो जाते कि जी ये चीजें भी ठीक करने वाली है, जो हम सब जानते हैं ठीक करने वाली है, लेकिन करता कोई नहीं। जी 2 इसमें अहम चीजें हैं। एक तो ये है कि ये मुझे फीडबैक आ रहा है, प्लीज जरा ठीक कर ले। मैंने आपके स्टाफ को दरमियान में भी कहा कि मुझे एको आ रही है। एको ठीक करें जी। इट इज इम्पॉसिबल टू स्पीक। जी अब आ रही है आपको? अच्छा, मैं आपको ये जी अब बेहतर है। मैं ये कह रहा हूँ सर कि 2 इसमें अहम चीजें हैं जिनकी तफरीक करने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि जो कवानीन बने हुए हैं उनके अंदर यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। नैब का वाहिद कानून है पाकिस्तान का जिसमें यू आर गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। इस वजह से ये कानून की नेचर एक इस तरह की है जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है, बुनियादी हकूक की, वो एम्बेडेड है। इस वजह से इस कानून को ठीक करने की जरूरत है। लेकिन किस केस में ये मलिक साहब, ये जरा ये एक्सप्लेन भी कर देना। सर आप जो बात कर रहे हैं ये बात देखें, बाहर के मुल्कों में भी कानून यही है। अगर आप
ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر دیکھیں جو برطانیہ کا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اسٹیٹ نے ثابت 2 چیزیں کرنا ہے مصدق ملک، یہ وہ ایسٹ ہے جو یا مکان ہے یا بینک بیلنس ہے یا کوئی چیز ہے جو اسٹیٹ کے خیال میں آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، اب آپ نے بتانا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، اینڈ یو آر پروون یو آر گلٹی انلیس یو پروو یور انوسینس، مطلب آپ اپنی منی ٹریل نہیں دیں گے آپ گلٹی ہیں اس کیس کے اندر. یہ کیسز میں فرق ہوتا ہے، اس نوعیت یہ ہے کیس کی. دیکھیے دو چیزیں ہیں، 2 اہم چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے. سر میں نے عام آدمی کا پوچھا تھا، ویسے ابھی بھی ہم نیب کی بات کریں. میں عام آدمی دیکھیں نا، میں یہ ایکسپلین کر کے عام آدمی کی طرف آ رہا تھا، لیکن آپ جب سوال پوچھیں گے تو میں جواب دوں گا. جب میں پھر نہیں جواب دیتا پھر میں عام آدمی. سر دیکھیں آپ لوگ اس طرح نہ کیا گئے کیونکہ پھر آخری بات تو آپ کی رہ گئی نا. جی دیکھیے میں یہ تفریق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک ڈریکونین لا ہے. آخری بات آپ نے کی ہے کہ نہیں ہے، ڈریکونین نہیں ہے، ایسے بہت سے قوانین ہیں، چلیں اس کو چھوڑ دیں. عام آدمی کی جو زندگی کو چیزیں متاثر کرتی ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے قانون کی امپلیمنٹیشن کی ہے. اور بہت سے لوگ یہ توقع رکھتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت پولیس ریفارمز لے کر آئے گی، مگر ابھی تک نہیں آ سکی. میں سمجھتا ہوں آج ہم نے پورا پیکج بنایا ہوا تھا سر، پولیس ریفارمز جس میں ہم نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن کے دنوں میں کیا کیا نعرے اور دعوے کرتے تھے. اس میں پولیس کا دعویٰ سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر دعویٰ کیا وہ پولیس کا تھا. اب مجھے وقت کہا جا رہا ختم. آخری بات میں کر رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ جہاں پیکج آپ نے وہ بنایا تھا، ایک پیکج یہ بھی بنا دیں کہ ہمارے دوست مصدق ملک وغیرہ اتنا برا بھلا کہتے تھے عمران کو، پرائم منسٹر کو، اور جو پاکستان کی کووڈ کے بارے میں پرفارمنس ہے وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے اور ساری دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے. اور مصدق صاحب اس کو بھی اکنالج کر لیں یار کبھی. یہ بھی کائرہ صاحب ایک بات کائرہ صاحب سر میرا پروگرام کا وقت ختم ہونے لگا، میں ذرا کائرہ صاحب کو لاسٹ ورڈ دینے لگا. جی کائرہ صاحب 30 سیکنڈ. کاشف مجھے سمپل یہ بات کہنی ہے کہ پرفارمنس کے اوپر بات تو بعد میں کریں گے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کا اس ملک کے اندر اس کی تذلیل روز ہوتی ہے. یہاں پہ کلونیل راج کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے تھی. کس نے نہیں کر سکی اور کس نے اس کو رکاوٹ ڈالی ہے، اس پہ ایک پروگرام کریں، بیٹھ کے اس پہ ڈیٹیل ڈیبیٹ کریں. ڈیبیٹ کرتے ہیں سر اس کے اوپر بھی، کیونکہ یہ لمبی ڈیبیٹ ہے. آج ختم ہو گیا، اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.